بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ ایک دفعہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کی سلطان عبد المجید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، سلطان معظم، ہمارے گاہوں کے قاضی کے پاس میں ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائے، لیکن بدقسمتی سے میں جب قاضی کے پاس گیا تو اس وقت قاضی اکیلے میں موجود تھے۔ قاضی صاحب میرا حسن دے کر پاگل ہو گئے اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ میں نے قاضی صاحب کی دعوت کو ٹکرا دیا۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کی بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سی بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبد المجید نے اس عورت سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا اور تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ سلطان معظم، ایک دن میں خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ میری پڑوسن کی گھوڑی ہے جو ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی، وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا نہیں رہا۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر آ گیا اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی جس سے پانی کو پیتے ہی فوراً گھوڑی کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی خبر میری پڑوسوں کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری گھوڑی کو زہر دی ہے۔ میں نے اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا۔ مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ سن کر میرے پڑوسن نے میرے خیمے کے پاس میرے اپنی بندھی ہوئی میری قیمتی اور میری سب سے زیادہ پیاری گھوڑی تھی، وہ آ کر اس نے کھولی اور کہا، جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی۔ اور یہی مقدمہ لے کر قاضی صاحب کی پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس کو زہر نہیں دی۔ یہ ایک غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا؟ جب میں قاضی صاحب کی پاس گئی تو قاضی صاحب عدالت میں نہیں تھے۔ مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی صاحب قبلے جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی صاحب کی خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ پھر قاضی صاحب کی اجازت پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی بات تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی صاحب مجھے دیکھ کر میری جسم کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ وقت نہیں گزاری تو میں تیرے حق میں فیصلہ نہیں دوں گا۔ جب میں نے اس کا دعوت قبول نہیں کی تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر میرے منہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی کہ قاضی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو الٹا اس کی سپاہیوں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اور اس لیے میں بڑی مشکلوں سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید نے کہا، تیری بات بالکل درست ہے، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ کسی شہر کی قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک سلطان کے پاس۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی مقدمے کو حل کر سکوں، لہٰذا میں قاضی کو پیغام بھجواتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہا کہ قاضی صاحب کبھی چور کو پکڑتا ہے، کبھی مجرم کو پکڑتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی کہ سلطان معظم، اب آپ ہی بتائیں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کی مخالفت میں کوئی فیصلہ کیسے دے گا؟ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کی بات قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبد المجید قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے، کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہاری مخالفت میں اتنی سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے
پیچھے کیا حقیقت ہے۔ جب سلطان عبدال مجید نے قاضی صاحب کی دلائل سنی تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کی دلائل بھی سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کی تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنی جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے ہو۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں کی طرف کی دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کر لوں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ میں قصوروار ہوں اور اس نے واقعی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زیر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور اس لیے اس نے مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ مجھ پر گنوام الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ اب آپ ہی ظاہر تو قبیلے والوں سے بھی پوچھ لے یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا افنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے میں دونوں کی باتوں کو نہیں مانتی کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گنوام الزام کیسے لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر۔ اب سلطان عبدالمجید دونوں کی دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی صاحب کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں سے کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالمجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان معظم نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینے کی طرح صاف شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالمجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، اب آپ اس برتن میں لباس سمیت پوری جسم کو ڈبو، یعنی ایسے طرح ڈبو کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالمجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبدالمجید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑا کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبدالمجید نے کہا کہ چراغ عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑی کی پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گنہگار ہے۔ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور یہی عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالمجید نے کہا کہ میری گھوڑی کی یہ خاصیت ہے کہ نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا، نہ پیتا تو دور کی بات ہے۔ اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی تو ہوتی یہ پانی نجس ہوتا اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہیں لگاتا، اس لیے یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سارا سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں ایسی سزا سناؤں گا کہ تمہیں اس قبیلے کے لیے ایک نشان عبرت بن جاؤ گے۔ جب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ
रहा तो इसने सुल्तान अब्दुल मजीद और तमाम दरबारियों के सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और बताया कि जैसे काजी साहब ने कहा था वैसे ही बात है, मैंने अपनी पड़ोसी की घोड़ी को जहर देकर मारा है और सज़ा से बचने के लिए मैंने काजी पर इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने फैसला सुनाया कि घोड़ी की कत्ल की एवज में तुम्हें घोड़ी के जुर्माना अदा करना होगा और एक महजूज और नेक ईमानदार काजी पर गनवाम इल्ज़ाम लगाने की जुर्म में मैं तुम्हें 1 साल के लिए जिंदान में डाल देता हूँ। और इसी तरह सुल्तान अब्दुल मजीद ने नहायत अक्लमंदी के साथ इस औरत की चालाकी को पकड़कर काजी साहब को इंसाफ दिलाया। उम्मीद है कि आपको सुल्तान अब्दुल मजीद का ये दिलचस्प वाक़या बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह तारीख़ी और सबक आमूज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा।